الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ایک مسلمان سنت کو اخذ کرنے کے لیے کتاب اللہ کے بعد حدیث کی کتابوں میں سے کسی ایک مخصوص حدیث کی کتاب کا پابند ہے کہ سنت کو اس حدیث کی کتاب سے ہی لینا ہے اور اسی کتاب سے اخذ کرنا ہے، اور مسلمان پابند ہے اس حدیث کی کتاب سے حدیث لینے کا؟ کتاب و سنت کے اندر اس طرح کی کوئی کنڈیشن اور قید موجود نہیں ہے۔ جس طرح کہ مرزا جیلمی اور مرزا جیلمی کے فالورز یہ دن رات الاپتے ہیں کہ آپ کی حنفیوں کی نماز کا طریقہ بخاری مسلم سے ثابت نہیں ہے، آپ بخاری مسلم کے مطابق نماز نہیں پڑھتے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی مسلمان پابند ہے اس بات کا کہ وہ سنت طریقے کے مطابق جس طرح نماز پڑھ رہا ہے وہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ اپنے اس طریقے کو بخاری مسلم ہی سے ثابت کرے؟ کتاب و سنت کے اندر اس طرح کی کوئی کنڈیشن یا قید موجود ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے کا مضمون یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور اپنی سنت۔ کسی حدیث کے اندر یہ موجود نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ میں کتاب اللہ اور بخاری مسلم چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جب حدیث کے اندر یہ بات نہیں ہے اور ہمیں سنت نے اس بات کا پابند نہیں کیا کہ تم نے فلاں مخصوص کتاب سے حدیث کو لینا ہے اور فلاں کتاب سے باہر حدیث کو نہیں لینا، تو کوئی دوسرا کون ہوتا ہے کسی کو پابند کرنے والا؟ یہ ایک وسوسہ ہے مرزا جیلمی اور مرزا جیلمی کے فالورز کی طرف سے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے کہ آپ کی تو طریقہ نماز بخاری مسلم سے ثابت نہیں، آپ کی تو نماز کا طریقہ رفع الیدین والا جو ہے وہ بخاری مسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو ہم بخاری مسلم کے سنت کو اخذ کرنے میں پابند نہیں کہ ہم نے بخاری مسلم ہی سے لینا ہے، ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے طریقہ اخذ کرنا ہے، اور سنت کسی ایک کتاب کے اندر محدود و محصور نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کتاب اللہ اور اپنی سنت کو چھوڑا ہے۔ امام بخاری مسلم کے پیدا ہونے سے پہلے بھی محدثین نے کتابیں لکھی، امام بخاری مسلم ابھی دنیا میں آئے بھی نہیں تھے کہ آئمہ محدثین اور فقہاء نے باقاعدہ احادیث کو اخذ کیا، لیا، روایت کیا، ان سے استدلال کیا اور باقاعدہ فقہی انہوں نے مسائل بیان کیے۔ بالخصوص امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو کہ 150 ہجری میں ان کا وصال ہوا، امام مالک بن انس رحمہ اللہ 179 میں ان کا وصال ہوا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دونوں ائمہ امام بخاری مسلم کے پیدا ہونے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ احادیث کی بنیاد پہ انہیں، اور ان احادیث کی بنیاد پہ کہ جو احادیث امام بخاری مسلم کے اساتذہ نے ان کو روایت کیا، مثلا رفع الیدین کا مسئلہ ہے تو وہ اس پر میں احادیث پیش کروں گا۔ سب سے پہلے اس وسوسے کا جواب دینا ضروری ہے کہ کہتے ہیں بخاری مسلم بخاری مسلم بخاری مسلم سے باہر نہیں، یہ کوئی اصول قانون نہیں۔ اگر یہی اصول و قانون ہے کہ بخاری مسلم کے اندر آنے والی روایت ہی کو لینا ہے اور اس کے باہر والی حدیث کو نہیں لینا، تو کیا اس اصول کے مطابق کیا یہ خود پورا اترتے ہیں؟ کیا یہ اصول محدثین کا بیان کردہ، فقہا کا بیان کردہ ہے؟ نہیں۔ مثال کے طور پہ دیکھیے، صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ مثال میں اس لیے پیش کرنے کو تاکہ مثال بیان کرنے کا مقصد ہوتا ہے سمجھانا، تاکہ سمجھ آ جائے بات کی کہ ہاں یہ واقعہ جو ہے یہ قانون اپنی طرف سے گڑا ہوا ہے۔ مثلا صحیح بخاری کے اندر 224، 225 اور 226 نمبر اور 2471 نمبر، چار احادیث امام بخاری دو صحابہ سے، حضرت حذیفہ سے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے لے کے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا۔ صحیح بخاری کے اندر چار احادیث ہے، دو صحابہ سے، 224، 25، 26 اور 2471۔ اور صحیح مسلم میں بھی امام مسلم یہی حدیث لے کے آئے۔ بیٹھ کے پیشاب کرنے کی حدیث جو ہے نہ امام بخاری لے کے آئے نہ امام مسلم لے کے آئے، تو کیا اسی کو سنت قرار دیا جائے؟ ہاں، چونکہ مرزا نے یہ اصول گڑا ہوا ہے اور اپنی طرف سے بناوٹی اصول ہے، اس کے مطابق مرزا نے ان احادیث کے مطابق یہ کہا کہ ہاں کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سنت ہے۔ پوری اسلامی تاریخ کے اندر آپ کو کوئی ایک محدث، ایک فقیہ ایسا نہیں ملے گا جس نے یہ کہا ہو کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سنت ہے، سوائے مرزا جیلمی کے۔ ہاں، جواز کی حد تک، ضرورت حرج کی بنیاد پہ جواز کی حد تک علماء نے، فقہاء نے قول کیے، لیکن آج تک کسی امت کے امام نے اس کو سنت قرار نہیں دیا۔ مرزا جیلمی سب اپنے بناوٹی اصول کو جو ہے نا وہ بچانے کے لیے کہتا ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سنت ہے۔
جبکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جامع ترمذی میں حدیث لے کے حدیث نمبر 12 سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یبول قائما فلا تصدقوا، جو تمہیں یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا کرتے تھے تم اس کی تصدیق نہ کرو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو بیٹھ کر ہی پیشاب فرمایا کرتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 12، اور حدیث 12 کے اوپر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب کیا باندھا؟ باب کا عنوان ہے ما جاء فی النہی عن البول قائما، کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی ممانعت کا بیان۔ یہ امام ترمذی لے کے آ رہے ہیں ممانعت کا بیان، بلکہ انہی احادیث کی بنیاد کے اوپر محدثین نے بخاری مسلم کی ان احادیث کو منسوخ قرار دیا ہے جن میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کا بیان ہے۔ یہ محدث ابو عوانہ کی کتاب ہے مسند ابی عوانہ المتوفہ 316 ہجری، اپنی کتاب کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 140 پر باب قائم کیا، باب ایثار ترک البول قائما والدلیل علی انہ منسوخ من فعل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باب اس بات کا بیان کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کے ترک کا بیان اور کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کے منسوخ ہونے کا بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فعل کی وجہ سے، اور وہ فعل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا جامع ترمذی حدیث نمبر 12، جو تمہیں یہ کہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کے پیشاب فرماتے تھے اس کی تصدیق نہ کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بیٹھ کے ہی پیشاب فرمایا کرتے تھے۔ اس بنیاد پہ امام ابو عوانہ المتوفہ 316 ہجری وہ فرماتے ہیں کہ پہلے والی جو احادیث ہیں وہ منسوخ ہے اور ناسخ ہی ہے۔ اب صحیح بخاری مسلم کی ان احادیث کے مطابق سنت قرار نہیں دیا جائے گا، بلکہ سنت یہ ہوگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کے پیشاب فرماتے تھے۔ اب مسئلہ رفع الیدین کی حیثیت دیکھ لیں، جب ہم اس مسئلے کے متعلق احادیث کو دیکھتے ہیں تو وہ محدثین جو امام بخاری مسلم سے پہلے کے امام بخاری مسلم کے اساتذہ ہیں، انہوں نے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو اپنی کتابوں کے اندر روایت کیا۔ یہ دیکھیے مسند احمد ابن حنبل، امام احمد ابن حنبل پہلی جلد میں حدیث لے کے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3672 نمبر حدیث، اور امام ابو بکر ابن ابی شیبہ اپنی کتاب المصنف میں امام بخاری سے اور امام مسلم سے پہلے کے امام ہیں، بلکہ بخاری مسلم کے استاد ہیں، المصنف میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے حدیث لے کے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کیا میں تمہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز پڑھ کے دکھاؤں؟ فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ، تو آپ نے نماز پڑھ کے دکھائی سوائے نماز کے شروع میں، باقی مقام پہ رفع الیدین نہیں کیا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جامع ترمذی میں 257 نمبر حدیث لے کے آئے، اور یہی حدیث عبداللہ بن مسعود کی حدیث بیان کی کہ وہ فرماتے کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے دکھاؤں؟ تو آپ نے نماز پڑھ کے دکھائی، نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین نہیں کیا۔ اور امام ترمذی نے اس حدیث کو بیان کر کے نیچے لکھا کہ حدیث ابن مسعود حسن ہے، وبہ یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل علم صحابہ اور اہل علم تابعین کا یہی عمل ہے کہ وہ نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین نہیں کرتے۔ اور وہ اہل علم صحابہ کون ہیں اور وہ اہل علم تابعین کون ہیں؟ المصنف لابن ابی شیبہ میں امام ابو بکر ابن ابی شیبہ اپنی سند کے ساتھ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے 2469 نمبر اصل لے کے، اسود تابعی کہتے ہیں میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، وہ نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ یہ ہے اہل علم صحابہ۔ اور قلیب تابعی کہتے ہیں 2457 نمبر حدیث ہے، قلیب تابعی کہتے ہیں ان علی کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ ثم لا یعود، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھتے تو نماز کے شروع میں تو رفع الیدین کرتے، باقی پوری نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ اور یہ سند صحیح کے ساتھ یہ حدیث ثابت، ایک ایک راوی اس کا ثقہ ہے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور 2467 نمبر حدیث ہے، مجاہد تابعی کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا وہ نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین نہیں کرتے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ 257 نمبر حدیث کے نیچے لکھتے ہیں کہ اس باب میں براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بھی موجود ہے، اور وہ حدیث براء بن عازب سے مسند ابی یعلا میں امام ابی یعلا نے حدیث نمبر 1692 بیان کی ہے کہ حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے شروع میں تو رفع الیدین کیا، فرماتے ثم لم یرفعہما، اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری نماز میں رفع الیدین نہیں کیا۔ عبداللہ بن مسعود، براء بن عازب، ان سے مرفوع حدیث موجود ہیں، اور سیدنا عمر فاروق، حضرت مولا علی، عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین صحابہ جو ہیں وہ تمام صحابہ سے کے آثار ثابت ہیں کہ وہ نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین نہیں کرتے۔ تو یہ تو نہیں کہ بخاری مسلم ہی کے پابند ہیں، کیا امام ابو حنیفہ بخاری مسلم کے پابند ہیں؟
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بخاری مسلم کے پابند ہیں۔ امام مالک کی یہ فقہ کی کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ، اس کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 119 پہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی سند کے ساتھ امام مالک کی فقہ کی کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو کہا کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے دکھاؤں، تو آپ نے نماز پڑھ کے دکھائی، پوری نماز میں شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین نہیں کیا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی ان احادیث کو امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام ابو بکر ابن ابی شیبہ روایت لے کے آئے، اور ان روایت کے مطابق امام ابو حنیفہ کا موقف بھی یہ ہے کہ نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین نہیں کرنا، اور امام مالک رحمۃ اللہ کا موقف بھی یہی ہے کہ نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین نہیں کرنا۔ بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ کی یہ فقہ کی کتاب المدونۃ الکبریٰ پہلی جلد صفحہ 118 پہ لکھا قال مالک لا اعرف رفع الیدین فی شیء من تکبیر الصلاۃ لا فی خفض ولا فی رفع الا فی افتتاح صلاۃ۔ امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رکوع جاتے، رکوع سے اڑتے وقت رفع الیدین کو میں جانتا ہی نہیں ہوں۔ وکان رفع الیدین عند مالک ضعیفا الا فی تکبیرۃ الاحرام، امام مالک رحمۃ اللہ کے نزدیک نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع الیدین کرنا ضعیف ہے، یہ امام مالک رحمۃ اللہ کا موقف ہے۔ تو کوئی امام جو محدثین اور فقہا گزر چکے ہیں بخاری مسلم سے پہلے، وہ بخاری مسلم کے پابند نہیں، اور کوئی بھی مسلمان کسی مخصوص کتاب کا پابند نہیں۔ یہ کہنا کہ قرآن کے بعد اب بخاری مسلم سے حوالہ پیش کریں، بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ اور سنت ثابت کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ وہ سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں بخاری مسلم چھوڑ کے جا رہا ہوں اور تم نے بخاری مسلم کے مطابق ہی چلنا ہے، یہ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے۔ ہاں حدیث کو اخذ کرنے کے لیے ہم بخاری مسلم سے بھی لیں گے، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، مسند احمد ابن حنبل، مصنف ابن ابی شیبہ، سنن کبریٰ بیہقی، حدیث کی جتنی کتابیں ہیں ان سے احادیث کو لیں گے۔